رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، بالخصوص عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک بات میں اپنے خطاب کے آغاز سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ مجھ سے قبل میرے مہمان خطیب ہیں یا میزبان میرے علم میں نہیں، بڑے خوبصورت انداز میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرما رہے تھے، لیکن ایک لفظ ان کی زبان سے شاید نکل گیا جس پر میں دوستوں کے سامنے خود بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھا تاکہ کل کو کوئی اور بات کہے تو وہ منصب کی ذمہ داری ہے، تو جو شیخ خطابت میں کہہ لیجئے ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات یہ کوئی انسان سے خطا ہوتی ہے، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، تو اس میں ان کی زبان سے نکلا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں تو میں یار کے جہاں جگہ ہے اس حجرے کا طواف کر لوں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ طواف صرف رب کے گھر کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ طواف کسی گھر کا نہیں ہوتا، کسی قبر کا طواف نہیں ہے، کسی حجرے کا طواف نہیں، یہ اعزاز صرف اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے گھر کعبہ کا ہی طواف ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو میں نے اس لیے وضاحت کی کہ کل صبح آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ یہ کیسے ہے تو یہ نہیں ہے، تو یقیناً کہ میرا میزبان بھی خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کرے گا۔ مجمع میں بتانا اس لیے مقصد تھا کہ کل کو یہاں پر ہمارے ہاں کوئی سوال و جواب نہ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، تو بعض اوقات اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ذوق میں اور ان کی آواز میں اور ان کے علم میں حلم میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صحیح سمجھنے کی اور صحیح سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ
کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام۔ حضرت آمینہ کو بخار ہو گیا، سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے، اگر آپ نعرے کا وقت بھی مجھے دے دیں گے تو آگے پہلے پروگرام لیٹ ہو گیا تو اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے کہ امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسد عطا رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا،
پورا مکہ امڑ کے آ گیا. لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا. پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تو بھی دیا. لیکن اتنا طویل کٹھن سفر کر لینے کے بعد آج جب میرے حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے. یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا. تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا. یہ دن کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات ہے. یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے. اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے بائی لیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں. میرے حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ یار میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو. ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں. تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا. ماں سے اجازت دی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے کے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو. اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی. اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور پاتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے. عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں. عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا. یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے. جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے.
بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کے لبوں پہ اویس کا نام آیا کیسے تھا؟ حضور نے کیسے کہا تھا کہ اویس کو سلام کہنا؟ آنکھوں میں آنسو، بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے اتنا تڑپ رہے ہیں ان سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کا رخ پلٹا اور کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے محبوب کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے اور کوئی نیڑے آ کر دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ پتہ لگا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے اور یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے۔ وہ جہاں بھی تھے نگاہ رسول میں تھے، وہ دل رسول میں تڑپا کرتے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے، یقین جانیے ہمیں شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ جوانوں، ماں راضی ہونا رب جنتوں میں بھی نبیوں کا ساتھ عطا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کریں اور ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں، یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کا اہتمام کرے؟ تو یقیناً یہ مشکل ہوگا۔ اللہ جن کو توفیق دے وہ کرتے بھی ہیں، اس کا نفی نہیں، اس کی برکت ہی برکت۔ لیکن روزانہ تو یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے
کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدیّ، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور تیسرا محبوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اور نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہو جاتی۔ آخری وصیت امت کے نام حضور علیہ السلام کی نماز تھی۔ نماز نماز نماز، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آخری وصیت امت کے نام محبوب علیہ السلام کی نماز تھی۔ آج ہم دیکھیں ہماری مسجدوں کی حالت کیا ہے۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً بائیکاٹ کر چکے ہیں نماز کا۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، صبح کے وقت 1 سے 1.5 صف مکمل نہیں ہو رہی ہوتی مسجدوں کے اندر۔ وہی دیہات، وہی قصبہ، وہی ٹاؤن، وہی شہر، گھنٹے 1.5 کے بعد روڈ کے اوپر جگہ نہیں ملتی چلنے کی، رستہ نہیں ملتا جناب۔ وہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں روڈ پر؟ وہ مسلمانوں کا شہر ہے، وہ مسلمانوں کی بستی ہے، وہ مسلمانوں کا دیہات ہے۔ صبح کے وقت جب رب کا نمائندہ بلا رہا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، تو ہمارے تو کان پہ جوں بھی نہیں رینگی، اور ہم ایسی لمبی تان کے سوئے کہ ہمیں ہوش بھی نہیں تھا۔ اور 1 گھنٹے 1.5 کے بعد کوئی یونیورسٹی بھاگ رہا ہے، کوئی کالج بھاگ رہا ہے، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی کچہریوں میں پہنچ رہا ہے، کوئی اڈے میں پہنچ رہا ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں وقت نکلا تو مالک کی دہلیز پہ جھکنے کا وقت نہیں نکلا۔ اس پر سوچنا ہوگا، بار بار رک کر سوچیں کہ کہیں وہ اتنا ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا ہمارے لیے۔ دیکھیں، آپ کے ساتھ میرا اگر تعلق نہ ہو تو کیا میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو کیا آپ میرے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہو میرے گھر میں کیوں داخل ہو۔ آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس کے ساتھ تعلق نہیں وہ ہمارے گھر کیوں آئے۔ بلکہ بعض کا تعلق ہوتا ہے لیکن تعلق خراب ہو جائے، لوگ کہتے ہیں بس آج کے بعد نہ آنا۔ تو تعلق خراب ہو جائے تو ہم خود معذرت کر لیتے ہیں، جناب نہ آنا کل سے۔ کوئی اتنا ناراض ہو گیا صاحب کہ اب ہمیں توفیق سجدہ بھی نہیں۔ میرے استاذ دل مکرم فرماتے ہیں تو کہتا ہے میں نہیں آتا، میاں تو کون ہوتا ہے نہ آنے والا؟ کائنات کا رب بلائے اور تو نہ آئے، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ ایسا نہیں کہ تو نہیں آتا، صاحب وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، تیرے سے اسے توفیق سجدہ چھین لی ہے، یہ تھوڑا عذاب نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہانی سناتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر ایک عالم تھا جو لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا، رشد و ہدایت کا پیغام دیا کرتا۔ ایک دن ٹھٹھرتی سردی کی رات تھی، وہ وضو کر کے فجر کے لیے آیا اور سنتیں ادا کر کے نماز کا انتظار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے وہ جماعت کا جب وقت ہوا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس خیال سے کہ لوگ کیا خیال کریں گے، میں اتنی دیر سے بے وضو بیٹھا تھا، جھجکتے ہوئے وہ آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ لیکن دل ہی دل میں ایک خیال آتا رہا کہ آج تو عذاب کا کوڑا برسے گا۔ لیکن 1 رکعت مکمل ہوئی، پھر دوسری رکعت مکمل ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے اور یہ سوچ میں بیٹھ گیا کہ نہ آسمان گرا، نہ چھت پھٹی، نہ زمین کے ٹکڑے ہوئے، اور سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا اور لوگ گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن قصدن یہ آ کر اسی طرح بیٹھ گیا، دوسرے دن نماز پڑھائی، لوگ اٹھ کے چلے گئے، تیسرے دن نماز پڑھائی تو اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں، دین اسلام سچا دین نہیں ہے، لہٰذا میں عیسائیت اختیار کرتا ہوں۔ یہ ایک بات پھیل گئی کہ ایک عالم اور ایک مصلی کا امام تھا، کیا ہوا کہ اس نے دین ہی چھوڑ دیا؟ بات علماء کے طبقہ تک پہنچی تو علماء کو دل میں درد محسوس ہوا، کہا کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس کو جا کے سمجھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ تو نے دین اسلام چھوڑ دیا۔ تو اس نے اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ 3 دن تک میں بغیر وضو کے نماز پڑھاتا رہا، نہ چھت گری، نہ آسمان سے کوئی پتھر برسے، نہ میری ٹانگ ٹوٹی، نہ میرے سے مصلی جو ہے وہ دفن ہوا،
اور کچھ 3 دن میں کچھ بھی نہیں ہوا. اگر اسلام سچا دین ہوتا تو میرے اوپر کوئی عذاب ضرور آتا. تو ایک بزرگ عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا صاحب تو آسمان کے گرنے کا، پتھروں کے برسنے کے عذاب کا انتظار کر رہا تھا، یہ تھوڑا عذاب تو نہیں کہ اس نے تیرے سے مسلح ہی چھین لیا، تجھ سے دین رسول واپس لے لیا اور تجھے عیسائیت میں دھکا دے دیا ہے کہ تو اس قابل نہیں کہ میرے رسول کے دین میں رہے، اور تیرے سے مذہب دین واپس لے لیا گیا ہے. ہم سوچیں کہیں یہ عذاب ہمارے گھر کے اوپر تو نہیں اترا ہوا؟ ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے، ہماری فیکٹری بھی چل رہی ہے، ہمارا سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، ہم رشوت بھی سارا دن لیتے رہتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے رہتے ہیں، فراڈ بھی کرتے رہتے ہیں، 2 نمبر 10 نمبر بھی بیچتے ہیں، ہمارے بچے بھی بیمار نہیں ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے بیمار ہوں گے تو عذاب آئے گا، ہم سمجھتے ہیں آسمان سے کوئی جو ہے وہ عذاب کا کوڑا نازل ہوگا، کسی کی ٹانگ ٹوٹے گی. صاحب یہ تھوڑا عذاب تو نہیں کہ 5 پتر ہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ تھوڑا عذاب تو نہیں، دنیا جہاں کے سارے حساب کتاب ہمیں آتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ڈگریاں حاصل کر چکی ہیں، لیکن ہمارے پاس جھکنے والا سجدہ نصیب نہیں ہے. تو یہ عذاب ہے اس کا کہ اس نے تم سے اپنے رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک واپس لے لی ہے کہ تم اس کے قدردان نہیں تھے. کوئی اتنا ناراض ہو گیا صاحب کہ اب ہمیں جھکنے کی بھی توفیق حاصل نہیں ہو رہی. اس سے مانگو سجدوں کی، یہ مانگنے کی چیز ہے، یہ حاصل کرنے کا وظیفہ ہے. اس کے لیے تڑپو، اس کے حضور جھکو، اس سے بار بار مانگو کہ مالک مجھے معاف کر دے، میں بڑا کمزور ہوں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کر دے. جب اس کے حضور جھکو گے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب کوئی پلٹ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو اتنی لیٹ کیوں آیا ہے، وہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، فرشتوں دیکھو آخر میرا بندہ میری دہلیز پہ ہی آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا. ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. آؤ جزاک اللہ. ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، ہمیں اس پہ بار بار سوچنا ہے، ہمیں اسے بار بار سوچنا ہے. صاحب اپنی پیشانی اس کے حضور جھکو، ورنہ کل بڑا کڑا امتحان ہوگا. محشر کے میدان میں، چٹیل میدان میں لا کے انسانیت کو کھڑا کیا جائے گا اور حکم ہوگا سب اس کے حضور سجدہ کرو. لوگ اس کے حضور سجدہ کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کی گردنیں اکڑ جائیں گی، چاہنے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر پائے. تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے کہ جن کو اتنی بڑی ذات کی طرف سے حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور یہ سجدہ ہی نہیں کرتے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا پہ جب ان کو نماز کا حکم دیا گیا تھا انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا. آج ان کی گردنیں اکڑ جائیں گے. اور حضور اسلام نے معراج کی رات جہنم کے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر بھاری پتھروں کے ساتھ کوٹے جا رہے ہیں، پتھر ان کے سر پہ پڑتا ہے اور سر پیس کے رکھ دیتا ہے. جیسے ہی پتھر پیچھے ہٹتا ہے سر پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پتھر بڑھتا ہے اور وہ پتھر سر کو کچل کے رکھ دیتا ہے. حضور میں کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پنجگانہ نماز سے سر بوجھل رہتے تھے، جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. صاحبو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری میری لگائی گئی، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. صرف اتنا کہہ دینا جی ہمارا کام ہے بچوں کو نماز کا کہنا، نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں، یہ تو کوئی جواب نہیں صاحب. اور اگر ایک لمحے کے لیے میں آپ کا جواب قبول کر لوں تو میرا سادہ سا سوال ہے، آپ کہتے ہیں میں نے بچوں کو کہا نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتے تو میں کیا کروں؟ ہمارا کام تو کہنا ہی تھا. میں جواب قبول کرتا ہوں. بیٹا سکول ایک دن نہیں گیا، سکول والوں نے فون کیا کہ جناب آپ کا بچہ سکول نہیں آتا، تو آپ نے ان کو تو نہیں کہا کہ میرا کام تھا ایک بار کہنا نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ گھر آ کے آپ نے بیٹے کو بھی بٹھا لیا، ماں کو بھی بٹھا لیا اور کہا تیسرا دن ہے آج چھٹی ہوگی ہے، سکول والوں کا فون آ رہا ہے، اس کو سکول صبح بھیجنا ہے ہم نے. بیٹا 1 گھنٹہ دکان لیٹ کھولے نا تو باپ ماں کو بٹھا کے کہتا ہے اس سے پوچھ لے اس نے کیا کرنا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا، 25 سال لگا کے میں نے دکان بنائی ہے اور اگر آج یہ نہیں بیٹھے گا دکان تباہ ہو جائے گی. میں اپنی دکان تباہ نہیں ہونے دوں. اس وقت تو میں کبھی نہیں کہتا کہ جناب میرا کام تو کہنا تھا، نہیں کھولتا تو نہ کھولے دکان.
بیٹا ایک دن فیکٹری کی ملازمت پہ نہ پہنچے، باپ کو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ماں کو ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کبھی اس بات پہ بھی ٹینشن ہوئی کہ 25 سال کا ہو گیا یار، ایک دن مالک کی دہلیز پہ نہیں جھکا؟ کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا؟ تو پھر رک کر سوچنا ہوگا صاحب، کل اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے. نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو گھر کا حاکم تھا، تو سربراہ تھا، تو امیر تھا، تو بادشاہ تھا. فیکٹری نہ جانے پہ تو نے پریا بٹھا لی، شادی پہ برادری میں حاضری پہ پتر نہیں پہنچا تو نے بٹھا لیا بیٹے کو. کیوں نہیں گیا تو؟ ہماری اس کی طرف پاجی تھی، وہ آیا تھا ہمارے شادی پہ، تو نے جانا ہے. فیکٹری سے چھٹی کروا کے ہم بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ بیٹا چیلم ہے، دعا میں شریک ہونا اور ساتھ بتانا کہ آنا تو ابا جی نے تھا لیکن صحت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. یار ہر جگہ کی حاضری کی ہمیں ٹینشن ہے. ہم نے دیکھا بعض اوقات یہ بہنیں شادی پر شادی حالوں سے تیاری کر کے واپس چلی جاتی ہیں، تو بھائی پوچھتے ہیں کہ ابھی تو پرائے مہمان کھڑے اور تم جا رہی ہو. تو وہ کہتی ہے ماں کہ بھائی 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں اسکول کی، تیسری چھٹی نہیں کرانی، بچوں کے پیپر آ گئے ہیں. ہر جگہ پہ ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے، ہم بچوں کو منوا لیتے ہیں. کس شادی پہ جانا ہے ماں بچے کو ذہن بناتی کہ نہیں بناتی؟ کس کے ساتھ بات کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں کرنی، ماں سارا کچھ سکھا لیتی ہے. بچے کو سبق یاد نہ ہو رہا ہو، ماں کچھ چیزوں کا لالچ دے کے بیٹے کو ٹیسٹ یاد کروا کے بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی؟ کاش کہ وہ ماں بیٹے کو یہ بتا لیتی کہ بیٹا اگر تو نے سجدہ نہ کیا کل کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلی جاؤ. تیرے سجدے کا رب نے میرے سے پوچھنا ہے. ماں کہتی ہے نا تیرا باپ فیسیں دیتا ہے، اس نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے یہ پڑھتا کیوں نہیں. کاش کہ وہ کسی عالم سے، کسی ماں نے پوچھا کہ حضرت میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن بچے نماز کے لیے اٹھتے نہیں، میں کیا کروں؟ تو کہا مجھے بتاؤ بہن، اگر گھر میں آگ لگ جائے تو پھر کیسے اٹھاؤ گی؟ کہا پھر نہیں بھی اٹھیں گے تو میں گھسیٹ کے باہر لے آؤں گی، میں آگ میں جلتا تو بچوں کو نہیں دیکھ سکتی. کہا بس یہی بتانا تھا بہن، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو کہیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال دیا جائے، تو اس کے لیے پھر مجھے محنت کرنی ہوگی. یہ تصور اگر مجھے آ جائے پھر مجھے نیند نہیں آ سکتی. مجھے اس میں سوچنا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلاوا بھیجا اور میں اتنا نافرمان نکلا کہ میں اس کے حضور جھکنا بھی نہیں جانتا. میرے استاذ المکرم سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی ہے، جاگ نہیں آتی ہے. میرے استاذ المکرم فرمایا تم کہتے ہو آنکھ نہیں کھلتی ہے اور میں کہتا ہوں پڑھنے کی نیت ہو تو آنکھ لگتی نہیں ہے. ساری رات انسان دیکھو، چاند رات کو نیند آتی ہے، پتہ ہوتا صبح عید ہے، صبح بیٹے کی برات جانی ہو. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جا کر کہا جی بس آنکھ لگی رہی اور ہم برات پہ نہیں پہنچ سکے، معذرت چاہتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ جناب صبح کچہری میں تاریخ ہو تو آپ نے جا کر کہا کہ آج بس میں تاریخ پہ نہیں پہنچ سکا، صبح جاگ ہی نہیں آئی؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے دوست کے ولیمے ہو اور آپ نے کہا ہو کہ جناب بس جاگ نہیں آئی تو اس لیے میں سویا رہ کے نہیں پہنچ سکا؟ ہم سارے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، ہم سب کچھ منظم کر لیتے ہیں، ایک رب کے حضور جھکنا یاد نہ رہا تو کل ہم کیا جواب دیں گے؟ مالک ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی. ہماری غفلت کی آنکھ کھل جاتی تو شاید ہماری نیند کی آنکھ بھی کھل جاتی، ہمیں پتہ لگ جاتا کہ کل کسی کے حضور ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اس کا ہم سے جواب طلب کیا جائے گا اور وہ ہم نے جواب دینا ہے. صاحب وہ بڑا کڑا امتحان ہے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. جو نماز میں کامیاب نکلا وہ کامیاب نکلا، اور جس کی نماز ٹھیک نہیں نکلی وہ ناکام ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا. مجھے اور آپ کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی، یہ اولی فرض ہے. دیکھیں میرے حضور کے پاس ایک دیہاتی آیا، سادہ شخص تھا. اس نے آ کے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی ایسا سادہ سا وظیفہ بتا دے کہ جس کو میں پورا کروں اور میں پکا جنتی بن جاؤں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 5 گانہ نماز کا اہتمام کرو اور رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہوئی تو حج کرنا، مال کے نصاب ہوئے تو زکوٰۃ ادا کرنا. 4 چیزیں حضور نے اس کو بتائیں، نماز، رمضان کے 30 روزے اور استطاعت ہوئی تو حج، نصاب بنا تو زکوٰۃ. یہ 4 چیزیں حضور نے بتائی.
اس نے پھر انگلیوں پہ حضور سے وہ دہرائی اور کہنے لگا حضور میں 5 نمازیں پڑھوں گا، 6ٹھی نماز نہیں پڑھوں گا، نہ 4 پڑھوں گا نہ 6 پڑھوں گا، 5 پوری پڑھوں گا، پکا وعدہ کرتا ہوں۔ صرف 30 روزے رمضان کے رکھوں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، اگر نصاب ہوا تو میں زکوٰۃ دوں گا، اور اگر صاحب استطاعت ہوا تو حج بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ 4 چیزیں اس نے حضور سے وعدہ کیے، ان چاروں پہ پکا پہرا دوں گا۔ حضور مجھے جنت ملے گی نا؟ حضور میں ہاں تمہیں اللہ جنت عطا کرے۔ وہ دیہاتی اٹھ کے چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اگر یہ کہنے والا اپنی بات پر پکا نکلا تو یہ زمین پہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ دین تو آسان تھا صاحب، دین تو آسان تھا، دین نے تو 5 نمازیں دی، ہمیں 50 نہیں دی، محبوب کی وساطت سے 5 ہو گئے۔ تو مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے، بار بار غور کریں۔ اگر کسی کی 5 نمازیں بھی صبح کی رہتی ہیں، میں اس سے کہنا چاہوں گا قضا کرو۔ آج گھر جاؤ، رات 12 بج گئے، 12:15 ہو گئے، جب گھر جاؤ وضو دوبارہ سے کر لو اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لو۔ ایک بار کوشش کر کے دیکھو، فجر قضا کرو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری نمازیں قضا کر کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو اور کہو مالک دیکھ آج تیرا بندہ تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کے آیا ہے، کیا تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ تو یار وہ بڑا کریم ہے، کوئی ہاتھ جوڑ دے، آنسو لے آئے، اس کے حضور عجز پیش کر دے، معافی مانگ لے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تو اتنے جرم کر کے آیا۔ یہ دنیا والے جو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ تانا نہیں دیتا، وہ آنے والوں کو دھتکارتا نہیں، وہ آنے والے سے نفرت نہیں کرتا، وہ آنے والے کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دیتا ہے۔ اور فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو آخر میرا بندہ میری دہلیز پہ آیا ہے نا، تم گواہ ہو جو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ صاحبو یہ موقع غنیمت جانو۔ میرے حضور علیہ السلام نے یوں اپنا مبارک ہاتھ اپنی مبارک گردن پہ رکھا، حضور میں یہ بندہ ہے اور یہ بندے کی موت ہے، اتنی قریب ہے موت بندے کی۔ میں آج صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب کمرے میں واپس داخل ہوا تو محلے میں اعلان ہو رہا تھا کہ فلاں شخص دنیا پہ نہیں رہا، اس کا جنازہ اتنے بجے ادا کیا جائے۔ یہ اعلان میرا بھی ہونے والا صاحب، یہ اعلان آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ اس سے قبل جو آ گیا وہ آ گیا۔ داتا صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اپنی مجلس لگی تھی، مریدین پاس بیٹھے، ایک بوڑھا بابا آیا اور اس نے آ کر کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی آپشن موجود ہے؟ تو انہوں نے ایسے دیکھا تو کہا بابا جی ساری زندگی گناہوں میں گزار کے اب آگے ہو، آپ تو بڑے آنے میں لیٹ ہو گئے، آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی۔ تو بابا جی کہنے لگے نہیں حضرت میں تو وقت سے پہلے آ گیا۔ کہا بابا جی ساری زندگی گناہوں میں گزار کے داڑھی سفید ہو گئی، بالوں میں کمر میں خم آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اور آپ اب آئے ہو اور کہتے ہو کہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی دہلیز پہ میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ جو سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا وہ وقت سے پہلے آ گیا۔ اور یہ راز ہے صاحب، کوئی پتہ نہیں آج ہم آئے ہیں کہ ہم کل آئیں تو سانس اس وقت ٹوٹ چکی ہو۔ کتنے لوگ تھے جو یہی کہہ رہے تھے ہم شب برات پہ توبہ کریں گے، ہم رمضان بڑا خوبصورت گزاریں گے، لیکن ابھی شب برات تو ہے لیکن وہ نہیں ہے، رمضان تو ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس یقین نہیں ہے صاحب، وہ وقت سمٹ رہا ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے سے قبل میری زندگی زیادہ تھی، اب میری زندگی کا آدھا پونا گھنٹہ اور سمٹ کر ختم ہو گیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، نہیں صاحب ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ لمحہ لمحہ ہم موت کی طرف بڑھتے ہوئے قبرستان میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم سے قبل جو چلے گئے ان کو بھی دنیا کی زندگی پہ اتنا یقین تھا، لیکن جب موت نے آ کے دبوچ لیا پھر پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ قبل اس سے کہ وہ تانا بانا بکھر جائے، آج اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگ لیں۔ تو نماز نماز نماز۔ دوسری چیز علماء نے لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہوگی تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ اور تیسری بات علماء نے لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ کیا کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے،
کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ہاسپٹل میں فنڈ بیچتے تھے تو وہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، نسل در نسل نیکی چلتے رہنی چاہیے۔ پہلی چیز دعائے بخشش، اس کا بہترین طریقہ نماز، دوسری ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور تیسری چیز نیکی ایسی کرتے جاؤ جس کا صلہ اللہ تمہارے ماں باپ کو عطا کرے۔ 100 باتوں کی ایک بات، اور بات ان کی کہ جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور میں وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتے ہیں، فیصلہ میرا ہے، اختیار آپ کا ہے، چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں یا کسی اور راہ پر چل پڑے۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جن کے زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، جن کے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کر لو، آج موقع ہے، کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باری دیگر میں اپنے میزبان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ ان جوانوں کی محنتوں کو ثمر بار فرمائے جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے مجھے کوئی بات سننے یا سنانے کا موقع نصیب فرمایا، اور میں اپنے محترم خطیب صاحب سے بھی معذرت بھی کروں گا، میرے منصب کا تقاضا تھا، ورنہ یقیناً یہ تھوڑی بات مشکل ہوتی ہے، اور آپ بھی فراخ دلی کے ساتھ یقیناً اس بات کو قبول کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا، آپ اسی طرح موجود رہیں تاکہ میرا میزبان جو ہیں وہ اپنی محفل کے نظم و ضبط کو اپنے شیڈول کے مطابق آگے چلا سماعت کر لیں۔ سب سے پہلا غسل کا فرض جو ہے وہ کلی کرنا ہے، اور حلق تک پانی کا پہنچانا یہ غسل کے فرائض میں پہلی چیز ہے۔ دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک جو ہے وہ پانی کا پہنچانا، سونگھ کر اوپر کی طرف چڑھانا پانی کو، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے بدن پر پانی کا اس طرح سے بہہ جانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ بچے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، جب تک یہ صحیح طرح ادا نہیں ہوتے تب تک انسان پاک نہیں ہوتا ہے۔ احباب اس کو اپنی نوٹ کر لے اور خود بھی سیکھیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ آپ روزانہ مسجد میں آتے ہیں، علامہ صاحب سے، قاری صاحب سے 1 منٹ کا مسئلہ بھی ایک روزانہ سیکھیں تو سال میں 365 مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں، اور میرا خیال میں اتنے مسائل اگر انسان کو آتے ہوں تو وہ زندگی بڑی خوبصورت دین کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا